ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر عید مبارک اور بہار عید میں ایک مرتبہ پھر تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے. دوسرا سیشن ہمارا، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو ہم حاضر ہیں بہار عید کے ساتھ. اور میرے ساتھ اس سیشن میں جو مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں، آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیات ہیں، ہر دل عزیز محبوب شخصیات جنہیں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کوشش کیجیے گا کہ کسی بھی فرمائش سے، کسی بھی فقہی سوال سے آج کے لیے پرہیز کیجیے. اور سارا سال ہی ہم آپ کو فرمائش بھی آپ کی سنتے ہیں اور فرمائش پوری بھی کرتے ہیں، اور فقہی سوالات آپ کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی ہم دیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں آپ کی سب ہر دل عزیز شخصیات، یہ تابندہ چمکتے دمکتے ستارے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ پیر ثاقب شامی صاحب، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب اور الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عید مبارک. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. عید مبارک. السلام علیکم. عید مبارک. خیریت سے؟ آپ سب کو عید مبارک. آپ کو مبارک. کیسی گزری عید؟ آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. کیسی گزری عید؟ اصل میں 30 دن مسلسل شدید مصروفیات کے بعد پھر عید کے 3 دن تو گھر والوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. عید کی نماز پڑھی بس گھر میں مستقل کر دی. اویس بھائی؟ عید گزاری نہیں، گزر گئی. کیسے گزری؟ سوتے ہوئے سارا دن، پھر شام کو بچوں کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ. روایتی سوال ہے، روایتی جواب ہے. میں سیئر کر رہا ہوں، سوتے ہوئے سیئر کر رہا ہوں. عید کی نماز کے بعد آ کر سب سوئے ہیں، میں سو گیا، سب سوئے. اور پھر شام کو گھر میں رات گھر میں اب تک گھر میں انسان میں بھی نکلا ہوں گا. مطلب عید کے 2 دن میں بھی نکلا ہوں. پہلی مرتبہ. آپ کی کیسی گزری؟ الحمدللہ بہت اچھی گزری. کراچی میں نئے دوستوں کے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رہا. فصیح بھائی؟ میری الحمدللہ میں نے کہا نا کہ روایتی سوال ہے، روایتی جواب میں نے دے دیے. پوچھنا بہرحال فرض ہے. میں نکلا ہوں ابا جی کے مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے. اچھا. بس باقی کل سے لے کر آج تک تو مہمان آتے رہے. اب آج نکلیں گے، بلکہ نکل گئے گھر والے. میں اب جاؤں گا، ان کو جا کے جوائن کروں گا. مجھے تو کل یہ کہ سسٹر کی طرف جانا تھا. والد صاحب والدہ بھی عمرے پر گئے ہوئے ہیں، تو وہ ذمہ داری مجھ پر تھی، تو سسٹر کی طرف جانا ضروری تھا، اس وجہ سے گیا. اور باقی تو گھر پر ہی گزاری. عید عام طور پر لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ عید کیسی گزارتے ہیں. اب اس کا یہ جواب کہ جی ہم سو رہے تھے. کیوں جانا بھائی؟ تو جاننا چاہتے ہیں. کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں آپ سے، تو جس سے پیار کیا جائے سب جانے اس کا. شخصیت کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں نا. فالو کریں بھائی، نہ جاننے کی کوشش کریں آپ. اویس بھائی کہہ رہے ہیں جاننے کی کوشش نہ کریں آپ. نہیں، وہی جواب ملے گا، سو کے گزاری ہے. جواب ایک ہی ملے گا. میں منع کر دیتا ہوں، بالکل اب جاننے کی کوشش نہ کریں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، عید کے حوالے سے ایک تو یہ ایک خوشی کا دن ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی پہلے بھی، اور علامہ صاحب بھی ایک ای میل کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مجھے ای میل آئی ہے. عید کیسے گزارنی چاہیے؟ خوشی کے ساتھ، غم کے ساتھ؟ غم تو اصل میں دیکھیں شریعت نے بعض چیزیں بعض خاص مواقع پر متعارف کروائیں، اور جس کا تعارف شریعت پیش کرے اس کو مشروع کہتے ہیں. تو خوشی کے موقع پہ اظہار خوشی مشروع ہے، اور غم کے موقع پہ اظہار غم مشروع ہے. اگر آپ اس کو الٹ کر دیں، قلب موضوع کر دیں، تو اس کو علماء نے بدعت سیئہ قرار دیا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ سے میت کی دعوت کے بارے میں کوشچن ہوا کہ اگر کوئی شخص مر گیا اس کے لیے کھانے پر باقاعدہ انوائٹ کیا جائے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ دعوت صرف خوشی کے موقع پر مشروع ہے. اگر میت کے لیے کریں گے تو یہ قلب موضوع لازم آئے گا. موضوع مینس مقرر شدہ، قلب مانے بدل دینا. ٹھیک ہے. جیسا شریعت نے مقرر کیا اس کو بدل دینا لازم آئے گا، تو فرمایا بدعت سیئہ ہے. ٹھیک. اسی پر قیاس ہے کہ خوشی کے موقع پہ اظہار خوشی مطلوب اور محبوب ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے مبارکبادیں دی ہیں. اسی طریقے سے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد مبارکہ ظاہری اعتبار سے ہوئی. آپ سیرت پاکی کتب اٹھا کے پڑھیں، ایک ایک جانور نے دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد دی کہ مبارک ہو اللہ کے رسول پیدا ہو گئے. واہ.
زمین و آسمان سجا دیے گئے، جنتیں سجا دی گئی، ہر ایک مبارکبادیاں دے رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اجتماعی طور پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے. تو یہ خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرنا یا اس کو ترغیبی ایک انداز سے پیش کرنا، اور یا پھر کوئی نہ روئے تو اس پہ ایک طنز کرنا کہ یار تم غمی نہیں منا رہے ہو، یہ تو سب کا سب قلب موضوع ہے. اور بدعت سیئہ کہا جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. صحیح. عید کا دن اتنی مصروفیت رہتی ہے، سارا سال مصروف ہے. عید کا دن گھر پہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گزرتا ہے اور گزرنا بھی چاہیے. کوئی ایسی یاد ہو کہ عید کے جو گھر پہ نہ گزری ہو یا فیملی کے ساتھ نہ گزری ہو؟ کئی عیدیں ایسی کی ہیں ہم نے جو فیملی کے ساتھ نہیں گزری. اب تو خیر کافی عرصہ وہ فیملی کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جب پہلے آج سے 10-12 سال پہلے جب سفر بہت زیادہ ہوتا تھا پروگرام کے سلسلے میں تو اکثر عیدیں وغیرہ وہاں بھی ہو جاتی. اب تو سفر اور بڑھ گیا نا. آپ سفر ہوئی ہے کبھی کہ یار یاد آ رہے ہیں بچے نہیں والے؟ اچھا سن رہے ہیں بات؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں. ایسا ہے ہی دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے. ہوئے 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 ہوئے، یہ تو لگتا ہے کوئی رگ الگ چھیڑ دی میں نے. نہیں، بس انسان محبت کرے اللہ اور اللہ کے رسول سے، وہ محبت کرے کہ بس اس کے بغیر قرار نہ ہے. باقی محبتیں ہوتی ہیں لیکن وہ محبتیں اس حد تک نہیں پہنچتی کہ نہ ملے یا نہ دیکھے تو قرار نہ ہے. اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو دینی کام کر رہا ہو نا، اگر وہ قلبی کیفیات پہ غالب آنا نہ سیکھے تو اس وقت تک ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. صحیح بات. قلبی کیفیات پہ غالب آنا سیکھنا پڑے گا بتکلف، اس کا پریکٹیکل کرنا پڑے گا، تب آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. صحیح بات. آپ ماشاءاللہ آپ ہماری یہ تو ویسے دور ہے گھر سے، آج تو ہیں آپ گھر سے دور ہیں. کیسی گزر رہی ہے عید؟ الحمدللہ اچھی، بہت پیاری گزری ہے. مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت نے جو فرمایا ابھی کہ عید مسرت کے اظہار کا دن ہے، خوشی کے اظہار کا دن ہے، لیکن اب یہاں ایک عجیب و غریب میں نے ماحول دیکھا ہے کہ لوگ دلائل بھی دیتے ہیں غم منانے کے لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا جاتا ہے، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ مجھے یہاں پر یہ ایک تجربہ ہوا ہے اور بہت میں حیران ہوا ہوں یہ دیکھ کر. اور کل ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی عید کیسے گزری؟ تو ان پر رقت طاری ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ انا لا اعرف باننی من المقبولین من المطرودین. فاروق اعظم کہاں تھا؟ ہاں جی. تو میں نے مطلب ایک مگرمچھ کے آنسو بھی کچھ نظر آئے مجھے. تو میں نے کہا بھائی تو کیا سمجھتا ہے خود کو؟ یعنی یہ کیا تو اس دور کا بایزیدی بستامی ہے یا فاروق اعظم ہے؟ کیا ہے تو؟ یعنی دو ہی لوگ ہیں جو عید کے دن روتے ہیں. یا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مکاشفۃ القلوب میں کہ شیطان روتا ہے اور چلا چلا کر روتا ہے، اور دوسرا کامل اولیاء روتے ہیں. تو یا تو ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کامل اولیاء ہیں یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام پر فائز ہیں، یا پھر شیطان ہے. دیکھیے عید کا جو مقصد ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اس کی ترغیب دینا. اپنے طور پہ ایک رقت طاری کرنا اپنے آپ پر اور اس میں رونے کی کوشش کرنا یا رونے کی جیسا منہ بنانا، یہ دیکھیے یہ اپنا ایک عرض کروں، ایک تو ہوتی ہے رقت طاری کرنا، خود بخود آ جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے. اب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کوئی قابل ولی نہیں ہوں، نہ میں کوئی اس میں قابل ولی ہی نہیں ہوں، کامل تو بہت دور کی بات ہے. لیکن یہ میں عرض کروں کل کا دن میرا جو ہے نا بڑا اداس گزرا ہے. حالانکہ عید کا دن تھا، میں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، لیکن کریں پورا دن میرا ایسا گزرا کہ نہ رات کی بات کر رہا ہوں، رات تک فجر تک بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی اور یہ رمضان کی یاد آ رہی تھی. اور میری زوجہ نے قسم سے یہ بات کی کتنا اچھا ہوتا کاش رمضان 3 مہینے کا ہوتا. واہ، میں عرض کرتا ہوں وہ کیفیت الگ ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت ہے الگ. اس کا یہ مطلب لیکن اس کو دکھانا ظاہر کرنا. مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا. بالکل کیا جائے، مایوس مت وہاں، بالکل خوشی سے گزارے عید کا دن. نہیں میں مایوس نہیں ہوں الحمدللہ. یہ کیفیت بھی الحمدللہ وہ آتی کچھ ہے. اور کہہ رہے ہیں، یعنی ایک اداسی کی کیفیت تھی، لیکن ایک کیوں تھی یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اندر سے ہے، وہ ایک قلبی کیفیت ہے. اس کا مطلب ہرگز بات ہی ہو رہی ہے فصیح بھائی، اس کیفیت کا اظہار کرنا، بہت زیادہ اظہار کرنا، تو پھر بندہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. بس یہ پرچار نہ کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس پہ مجبور کرنا کہ بھائی تم بھی کرو، آپ کی قلبی کیفیت ہے، اور لوگوں کو کہنا کہ بھائی آپ بھی کرو، آپ بھی یہی کرو. وہ بتا رہے ہیں علامہ صاحب کہ وہ ای میل آئی کہ والد صاحب جو ہے نا وہ سارا دن یہ کوشش کرتے رہے کہ رلاتے رہیں، رونے کی کوشش کریں کہ آج معافی بچے کو مجبور کیا جا رہا ہے. اب یہ جو چیز ہے نا یہ لیکن آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ جو اظہار خوشی کرنا چاہے، جو عین سنت ہے،
وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جو صحیح کر رہا ہے وہ مجرم تصور کرے اپنے آپ کو. ہاں. اور یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی کہ بعض اوقات یہ مجھ سے کچھ لوگوں کی گفتگو ہوئی کہ جی ہم تو اچھوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تھے تو ان کی مشابہت اختیار کی. اور بھی چیزیں ہیں مشابہت کے لیے, اس کے لیے بھی موقع ہوتا ہے. اس کی اور بھی چیزیں ہیں مشابہت کے لیے. دیکھیں کھانا پینا جائز ہے لیکن نماز میں منع کر دیا گیا. انگوٹھے چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک امر مستحب ہے اگر لازم نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. لیکن خطبے کے دوران نماز کے دوران منع کر دیا گیا کہ نہ چومیں. ٹھیک ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ امر مستحب ہوتا ہے لیکن موقع کے اعتبار سے اس کا استحباب ختم ہو جائے تو اس میں کراہت آ جاتی ہے. اس کا توجہ کرنے کے لیے ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. فطر پھر جھوم کے آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید, خصوصی پروگرام. تسلیم صابری کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے چمکتے دمکتے ستارے. صرف آپ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ چمکتے دمکتے ستارے. اور آپ میری اصلاح دیکھتے رہیں گے گاہے بگاہے کیونکہ اویس بھائی تشریف فرما ہیں. یہ ستارے بہت لگائے ہوئے ہیں, آپ نے اصلاح کرتے رہیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ہاں جی الحمدللہ. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک جی. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. ابھی تو صرف اسٹارٹ ہوا ہے اور ویسے پھر لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتی ہے لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی غلط ہی کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ہنسی مذاق اور بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے ایک دو کوشچنس کرنے. ایک کوشچن کرنا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے مطلب 16-17 کی ایج میں تب آپ عید کو کیسے انجوائے کرتے تھے؟ تب بھی زیادہ اچھی لگتی تھی یا اب کی؟ اور اویس انکل سے مجھے کوشچن کرنے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کتنی دی. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. جی لڑکپن کی عید اور اب کی عید کیا فرق ہے؟ اصل میں پہلے ایک جب تک انسان پر کوئی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی, ایک آزادی کا احساس اور بے پرواہی, ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں, سارا بوجھ بڑوں پر ہوتا ہے. اب خود تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر اب تھوڑی سی عید بچوں کی ہوتی ہے, صحیح بات ہے, تو ان کی خوشیوں میں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. تبدیل ہو گیا ہے. کتنی عید دی آپ نے بچوں کو؟ یہ باتیں میں آن لائن کیوں بتاؤں گا, مطلب فگر نہیں بتاؤ. دی الحمدللہ سر. وہ بغیر دیے چارہ نہیں ہوتا نا. ہاں گزارا نہیں ایسے بغیر, اس لیے دیے. دوسری بات میں بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے تو. یہ چند کالرز ایسی ہیں یا ایسے ہیں جو بہت زیادہ فون آتے ہیں ان کے, اس سے عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ڈمی کالز ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں پتہ نہیں ان کی کال کیسے مل جاتی ہے, کوئی سیٹنگز اندر کچھ ہے. تو آپ لوگ جو کال کرتے ہیں میں تقریباً نام تک جانتا ہوں اور میرے خیال میں سارے عوام جو وہ اس کو جانتے ہوں گے آپ کے نام تک کو کہاں سے فون کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے فون کیسے مل جاتے ہیں, دوسروں کو ملتے نہیں. تو تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ سب ڈمی کالز ہیں, تو ایسا تاثر نہ دیا کریں, بڑی مہربانی. حالانکہ ڈمی نہیں ہے. نہیں ہے. میں تو ظاہری بات ہے اب اس چیز کے لیے ہمارے آفر بھی کئی بار کہہ چکا ہوں. ہاں لیکن میری بات شاید آفر سمجھ نہیں آتی, اس لیے میں نے آن لائن کہہ دیا. نہیں صحیح بات ہے, اور بلکہ اس چیز کے لیے احتیاط بھی کرنی چاہیے. میں خود اس چیز کا قائل ہوں. ماشاءاللہ ہمارے پاس تو کال اتنی زیادہ آتی ہیں تو اس میں سر اتنا گلا, یہ اویس بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں کتنے لوگ گلا کرتے ہیں کہ یار ہم کالز 8 سال سے کال ملا رہے ہیں, 7 سال سے کال ملا رہے ہیں لیکن کال نہیں مل رہی ہے. بہرحال آپ ہمارے بزم کا حصہ بنی, خوش آمدید. لیکن اویس بھائی نے بھی آپ کو ایک بڑا بن کر ایک چھوٹے کی حیثیت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. یو کے میں سر کیسی عید گزرتی ہے آپ کی؟ گزشتہ 2 سال سے کیا فرق ہے؟ یہاں پر ہی گزر رہی ہے. جی ہاں 2 سال سے تو یہاں جی رمضان شریف میں یہاں عید الاضحیٰ کلچر کا کچھ فرق ہوتا ہے یہاں سے.
کافی حد تک یہاں کی طرح ہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ملک شام میں بھی میرا وقت گزرا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو عرب دنیا میں جس طرح عید منانے کا طریقہ ہے، اور یہاں پر بھی مشائخ چشت اہل بہشت میں یہ ایک طریقہ رہا ہے محفل سما کا اور قوالی کا، جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ اور امام بخاری نے اس کو باب السنت العیدین میں نقل فرمایا ہے کہ عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھی، بلکہ میں اس میں لفظ مزامیر کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، قال امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب اس میں شاید اگری نہ کریں، اویس بھائی بھی اگری نہ کریں، لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس دف کو رائج کیا جائے اور مزامیر کے ساتھ محفل سما کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ حضور کہ ہمارے ہاں جس طرح بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے گویا کہ مسلمان کوئی اداس قوم ہے، یعنی یہ ایک عالم اسلام کا ایک تہوار ہے، خوشی سے منایا جائے، تفریحی پروگرامز کا اہتمام کیا جائے، اور وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ میں جائز ہیں میرے خیال میں ان کا پرچار بھی کیا جائے، اور علماء احناف کے جس میں 2 اقوال ہیں ان دونوں اقوال کو متعارف کیا جائے۔ اس حوالے سے ہماری کوشش ہے عالم عرب میں دف کے ساتھ بھی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ کوئی ایسی عید آپ کیا کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مزامیر توڑنے کے لیے آئے، اس کے خاتمے کے لیے آئے۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بہت تفصیلی ہماری بڑے تفصیلی اس میں گفتگو ہوئی 2 تھی۔ پروگرامز ہوئے ہیں۔ اس میں حضور مسئلہ یہ ہے اس میں سبب کیا ہے کہ ایک چیز جب قوم کے درمیان اس انداز سے رائج ہو جائے کہ اس کا خلاف کرنے پر لوگ قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں اور علماء کا احترام گرے، تو اس سے اجتناب کرنا یہ اولا ہوتا ہے، اگرچہ وہ امر مستحب ہے۔ تو اب یہ لوگوں کے ہاں گانے باجے ایک ایسی چیز، ایسا ذہن میں راسخ ہو گیا ہے کہ اس سے ایک منفی تصور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو جدتیں ہمارے ہاں ایجاد ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو مطلب جیسے محفل سما، اس کا انکار نہیں کریں گے حضرت بھی کہ اس کی خاص مشائخ چشت نے بھی شرائط مقرر کی ہیں، اور یہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آج جو قوالی اس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ اس شرائط پہ پورا نہیں اترتے ہیں۔ نہ اہل کا مجمع ہوتا ہے۔ آلات موسیقی میں علیجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جو احناف نے مقرر کی ہیں، وہ تو محفل کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی غیر محرم عورتیں موجود ہیں یا مخلوط قسم کا سلسلہ ہے۔ جہاں تک آلات موسیقی کا جی میری گزارش تھوڑا سا اس پر اگر کلام ہو جائے تو اصل میں یہ پروگرام وہ ہے، ارے کوئی بات نہیں، اس کا انتظار لوگ کرتے ہیں۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ کے بارے میں جاننا چاہتے آپ اظہار خیال فرمائے نا، آپ کے بارے میں جاننا چاہتے میں نہ عالم نہ میں مفتی، میں کی کرنا جی اچھے پیچھے پیچھے جب آپ بولنے پہ آتے ہیں تو آپ چپ نہیں ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضرت میں اس میں عرض کروں اس کے آپ کے سارے پروگرام دیکھتے ہیں یہ فضی بھائی؟ اچھا صاحب، یہ تو ہماری رونق تھے فضی بھائی، تو مزاق کر رہا ہوتا فضی بھائی شام میں اور اویس بھائی صبح میں، یہ ہمارے محسوس نہیں کیجیے گا ڈیجیٹل کی رونق میں تھے۔ کہاں محسوس کرنے والا، آپ سرکار ہیں، سیدی ہیں، شہزادے ہیں، آپ جو چاہے کہیں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سر تسلیم خان، السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی ہے میرا خیال ہے، ایک پہلے میٹھا کھا لیں پہلے میٹھا کھا لیں، اس کے بعد کچھ پھر اس کے بعد کی بات شروع کریں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تازہ ہے نا، تازہ یہ بات تازہ بس تازہ، ٹھیک پروگرام کے بعد آرام سے کھائیں گے تو آپ سے دعوت دیں گے۔ نہیں، میں وہ دعوت تو دوں گا، نہیں دے دیں ابھی، میں دے دیں ابھی، دوں گا مطلب کہتے ہیں ابھی دے دیں۔ کب ابھی اسی وقت؟ آپ دے دیں، دعوت دیں، دعوت کیا ہے؟ کہاں چلیں گے آپ؟ جہاں آپ لے جائیں، مطلب میرے گھر چلیں گے؟ کہاں چلیں گے؟ جہاں لے جائیں بھائی، ہیں؟ جہاں لے جائیں۔ چلیں، موسٹ ویلکم، سارے چلیں گے میں اجازت چاہوں گا جانے کی؟ چلیں ٹھیک ہے، دعوت ہے آپ کو، میں نے قبول کی۔ مفتی صاحب، شاہ صاحب، بالکل آپ کو دعوت ہے، عامر فیاضی، سب کو دعوت ہے، سب میرے ساتھ چلیں اور کھانا کھانے چلیں گے۔ یہ تو یہاں پہ اس لیے، اور یہ اس وقت میں نے تھوڑا سا یہ جو ایک بحث شروع ہو گئی تھی علمی اور فکری، یہ اس کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹھائی آپ کو پیش کی ہے تاکہ منہ میٹھے ہو جائیں گے، پھر اور زیادہ میرے کئی دوست گواہ ہیں، مزہ، میرے کئی دوست گواہ ہیں، میں نام تو یہاں لوں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے، 1 ماہ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں،
میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, میں نے کہا دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے بھی کہا تھا آپ نے تقریباً سال پہلے, ہے نا؟ بالکل کہا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد ہمیں بہت ہی ممتاز اور محترم شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے. شامی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے. ناظرین میں شاہ صاحب کو لے آؤں. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ, عید کا دن ہے سب کو ہنساؤ. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ, عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی. عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک. رنگ خوشی کے ساتھ ملائی عید خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, خصوصی پروگرام بہار عید, اور بالکل مختلف منظر. اور یہ منظر ہم نے لاسٹ ایئر یاد ہے, مفتی اکمل صاحب بیٹھے تھے وہاں پر, آج بھی بیٹھیں گے. اور مائک لگا ہوا ہے, کوئی نہیں, میں بتاؤں گا. اور اویس بھائی جو ہے نا وہ اگلا سوال کریں گے. جی بسم اللہ. شاہ صاحب کو خوش آمدید. ہمارے بہت ہی محترم مکرم, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے بہت ہی مکرم اور بہت ہی پیارے دوستوں میں سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بچی ہو رہا ہے, پلاننگ میں نہیں تھا. نہیں, ہماری کبھی پلاننگ ہوئی ہی نہیں ہے ایسے. ہمارا پروگرام جو میں کھڑا ہو گیا تو مجھے کہا کہ آنر ہو چکا ہے. اچھا, تو میں نے سمجھا اس کو جانے کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں ملاقات کے لیے, تو میں آپ سے پہلے میں کھڑا ہو گیا تو مائک تو ہے ہی نہیں, یہ جگہ پڑا ہوا. تو کیا کیا آپ مجھے بتا دیا؟ نہیں ایسا کیا. یہ بتائیے تسلیم بھائی, یہ ساری جو سوالات ہو رہے ہیں سب بیاج سوالات ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے اس کے جوابات دیے بہت زیادہ جوابات دیتی ہیں, ہم نے یہ جیسے بنائی ایسے گزاری یہ گزاری. نہیں, یہ تو ابتدائی ہے نا, ابتدا ہے. ایک کام کرتے ہیں شاہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں ایک شخصیت کا نام اپنے ذہن میں لے کے آئیں. نام لے اپنے پاس رکھیے گا, فصیح میں بتا دیجیے. کسوٹی کسوٹی نہیں, اس کے لیے میں نے وہ 3 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, 3 اشارے بنائے ہوئے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. لو دو. کون کون سے؟ اب میں تینوں سے ایک ایک سوال پوچھوں گا, اور ناظرین کچھ گیمز کھیلتے ہیں, اور بچپن کی کچھ یادیں جو ہے نا وہ ان کی تازہ ہو جائیں گی. صحابی, 3 اشارے دوں گا میں. صحابی, احادیث کریمہ, بلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. یار یہ آپ کو کس نے کہا تھا بتانے کو؟ آپ نے پوچھا کوئی نام نہیں ملے گا آپ کو. کوئی نام نہیں ملے گا. نہیں, آپ کو نام لے کے پوچھنا چاہیے تھا. آپ مجھے کچھ نہ کچھ. اچھا چلو, نہیں ابھی نام تو نہیں ملے گا ایسے. نہیں مجھے کچھ نہ کچھ. مجھے لے جاؤ. اچھا چلے, دوسرا سوال ہے فصیح بھائی سے کریں. جو میں نے سوچ رکھا اس کو کیا ہوگا؟ فصیح بھائی جی آپ سے ایک سوال. جی, اس ہستی کا کون سی ہستی کا نام ذہن میں آتا ہے؟ صحابی ہے اور عظیم فاتح اور وہ ایک مبارک. خالد بن ولید. واہ واہ, ماشاء اللہ, رضی اللہ تعالیٰ. جیت لیا آپ. یہ عام آپ کا. سبحان اللہ, یہ میرے ہاتھ سے بہت. اگر چاہیے ایک آم پہ ٹر کھا رہے, ایک آم پہ ٹر کھا رہے. اگر یہ عام ہے لیکن خاص ہے سرکار. نہیں یہ بھی لے لیجیے. اب یہ خاص وہ اصل میں کیلے کی توقع کر رہے تھے. کا تبرک ہے یہ. اچھا تیسرا سوال ہے, یہ کریں گے مفتی صاحب, کس سے کرنا؟ اور کریں گے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب تو بتا دیں. میرے لیے کوئی آسان سا ہی رکھنا, کوئی آسان سا ہی رکھنا. نہیں بہت آسان ہے یہ, ویسے ہی میں نے آسان نوٹ کی. اچھا شاہ صاحب, خیبر بنت رسول, بستر رسول. اچھا سوری, بستر رسول اور نہج البلاغہ. کون سی شخصیت ذہن میں؟ 2 شخصی حضرت سیدنا مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ کو تحفے میں کیا پیش کروں, کیا چیز ہماری ہے؟
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی سبحان تمہاری اللہ ہے. سبحان. یہ آپ محبت بہت بڑا تو. اچھا اب یہ سوال آپ کریں گے اویس بھائی سے. اچھا. شبیہ رسول، شبیہ رسول، کربلا، شہادت. اتنے مشکل اشارے. اشاروں نے تو آسان کر دی. کھیلوں کی پیار کی بازی، واہ واہ. جیتو تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. ہاروں تو پیا تیری. واہ واہ واہ. اور اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام. آپ سے بھی سوال کر رہے مجھ سے بھی کریں گے. مجھے انعام تو بھائی، اور 2 سوال کے جواب دیے میں نے. چلیں کچھ اب ذرا جو آپ کے قریب کی شخصیات ہیں نا، جو آس پاس کی شخصیات ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. ذرا سوال کریں یا آپ اویس بھائی سے. مشکل سوال نکالا ہے میں نے. رحمت مسجد، رحمت سحر اچھا رحمت سحر، تدبر قرآن، مسکراہٹ. کون ہے یہ؟ رحمت سحر، رحمت سحر، تدبر قرآن، تدبر قرآن. ہاں مسکراہٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی تو آنکھیں مار دیتی ہے نا. مسکراہٹ تو بڑی بات ہے. حضرت علامہ مفتی اکمل صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت مبارک. نہیں تسلیم راوی سے بھی سوال ہونا چاہیے. ہاں ہاں چلیں مجھ سے بھی کریں گے ابھی اور میں اس کا جواب دوں گا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ، عید کا دن ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید اور یہ سب مہمان آپ کے ساتھ ہیں اور تسلیم صابری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اویس بھائی، مفتی اکمل صاحب، مظفر شاہ صاحب اور فصیح بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ایک اشارہ ہے. نہیں معافی. اچھا سید صاحب، فیصل جی جی. اب آپ جو ہیں وہ سوال کریں گے تسلیم بھائی سے. مجھ سے سوال کریں گے. ضرور سوال آپ کریں. سے آپ جواب دے دیں گے، بہت آسان ہے. اچھا لاہور، ہاں. لاہور، سیالکوٹ، سیالکوٹ، بانگ درا. بانگے درا. علامہ اقبال. سبحان اللہ. ہاں بڑے یار آپ کو جو شریک لگتی ہے. یہ ہم نے آفر میں طے کر لیا تھا. تو ٹھیک ہے. چلو پوچھے میں نے طے نہیں کیا تھا. اچھا مفتی صاحب سے سوال ہے یہ اور شاہ صاحب سب سوال کر رہے ہیں. سوال تو کرتے جا رہے ہو، کوئی انعام کی بات نہیں. انعام سب بعد میں دیں گے نا. بسم اللہ. اینکر اینکر عمر 125 سال، روشنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ. شاہد بھائی کو شاہد بھائی دیکھو میں نے کچھ نہیں کہا. 125 سال کا بنا دیا. یار میں نے بھی کچھ نہیں کہا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہو تو یہی ہے لیکن لکھا ہے نہیں یار. ہاں اس کو زمانہ قدیم میں لکھنا جب چاہو. چلو 25 سال کم کر لو. پھر 100 سال ہو جاتے ہیں. میں شاہد بھائی ہاتھ جوڑ کے میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا ایک اور سوال ہے. اب کرائے بھی تم نے سوال مجھ سے ہے. ان کی زیادہ روشنی کرتے ہیں بھیا. اچھا ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دیں گے اویس بھائی. آپ سے سوال ہے. خدا کی بستی، ٹیپو سلطان. خدا کی بستی، ٹیپو سلطان. اور ایک اشارہ میں پیروڈی کر کے ان کے انداز میں بتاتا ہوں. اس کو بیٹا ذرا خوبصورت سا کر کے بنا لو. ہیں یار آپ نے کوئی ایسی کوئی شاید ڈرامہ وغیرہ ہوگا کوئی. دوبارہ سنیں. خدا کی بستی، خدا کی بستی مطلب کیا؟ ٹیپو سلطان. کون سی شخصیت ذہن میں آ رہی ہے؟ شاہ صاحب جواب دیں گے. ہاں ہمارے جلالی صاحب. قاسم جلالی صاحب. مجھے اصل میں ان سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہے نا. قاسم جلالی. 1-2 دفعہ خالی بلا رہی ہے ان سے. ٹیپو سلطان ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ تاریخی ڈرامہ. شاہ صاحب آپ سے سوال ہے. آپ بھی دیکھ کے سوال کرا. شاہ صاحب آپ سے سوال جی ہے. جی اسی سر. لیے یہ خاص رکھا ہوا تھا تمہارے لیے میں نے. کمال ہے. سوال ہے آپ سے. چمکا ماہ نور کا ہلال، چمکا ماہ نور کا ہلال، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول، سبحان اللہ. اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. کون سی شخصیت ذہن میں آ رہی بلبل مدینہ قبلہ.
आपका जवाब दुरुस्त है। इस पर तो मैं इनाम दूंगा भाई। अच्छा अच्छा, ये आम आपका हजरत आपकी तारीफ पर एक आम ही मिलेगा सिर्फ। खास आम है सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जज़ाकल्लाह। सवाल है, मैं करूं? करें करें करें। रहमत बरस रही है, अरे ये तो सवाल ये लिखा हुआ है, मैं तो पंजदन का गुलाम हूँ, और मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला। बुला मेरे मौला। सदा बहार नाथ खान माशाल्लाह, अलहाज सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह। मजीद मुफ्ती साहब को इनाम दीजिए हजरत। आपका सवाल था, आप दीजिए सर। मैंने अपने सवाल पे दिया ना। असल में मेरे माइक लगा हुआ, भाभी को देना होगा। चलिए आप अच्छा। हाथ लगा दीजिए, मैं दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। ये शाह साहब की तरफ से आपको खास आम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब सवाल है ओवैस भाई साहब, बेखुद किए देते हैं, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, और कसम, और आपने नाम नहीं लेना है। नाम नहीं लेना है, बल्कि गुनगुना के बताना है। नहीं यार, ये क्या है? आप तो नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, तेरे नबी पर ये उम्र बीते, वो हम पे लुत्फे दवासा। इसमें मेरे साथ बिल्कुल जवाब दुरुस्त है, और मैंने और भी कहा था बेखुद किए देते हैं। खुद के देते। वो कैसे है? बेखुद किए देते हैं अंदाज सही है। सही। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब मुफ्ती अकमल साहब से सवाल है, और सवाल ये है कि 3 इशारे हैं, आप देख क्यों रहे हैं इस तरह? नहीं जी, पायनियर, पायनियर, हाँ पायनियर, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। और एक उनका, जब भी कोई बात करता है ना, कोई तारीफ करता है, तो खास अंदाज से कहते हैं, बस दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। नहीं नहीं मैं बता भाई मेरे जहन में आ रहा, गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। पायनियर सुन लें, दोबारा सुन लें। हाँ हाँ, पायनियर, ख्वाजा गरीब नवाज, और खास उनका मकूला है, बस दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे ख्याल में हाजी अब्दुल साहब। सही है जवाब, बिल्कुल पायनियर डेक आ गए गाड़ी का इनका, इसमें बचती रहती है। सही हाजी, सही है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो असल में अब उस दुआ वो जुमले से समझ में आता है कि दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। अब फसी भाई से सवाल है, दरे नबी पर, तेरे नबी पर, रेत पर, रेत पर करम के बादल बरस रहे हैं। करम के बादल बरस रहे हैं। फकार हुसैनी। वाह, जिंदाबाद। माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि सबको माशाल्लाह ये बड़ा सुनता है। माशाल्लाह। महफिलों में कौन किस नहीं है, माशाल्लाह अच्छी बात है यार, इसमें क्या हो गया है? हाँ, मैं भी आपको सुनता हूँ कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है शाह साहब, जी सवाल है शाह साहब से, और आखिरी सवाल है ये। इसके बाद जो है ना, आप में से कोई सवाल एक एक करेगा। भाई, ऐसे ही आराम से होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मतलब मैं शख्सियत को नहीं कह सकता कि आराम से है कि नहीं। अच्छा, सवाल आराम वो से है। 125 साल वाला तुमने मुझसे किया था। अपने जहन से, ठीक है। ये कर लूँ पहले, चलो ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद आपकी बात। फिर सबने एक एक सवाल करना है। पहले इनको करना, कार्ड दे दूँ आपको, पहले इनको करना चाहिए। अदब। चलें ठीक ठीक। अरे एक बात वैसे मैं पूछता हूँ। अच्छा, पूछ ली। अरे शाह साहब आपसे सवाल है मेरा। जी ओ पान, नंबर 2 नूरी महफिल, नंबर 3 सदाबहार। सिद्दीक इस्माइल। वाह 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 वाह। मैं समझा था पता नहीं इतना कोई टफ सवाल करेंगे शाह साहब मुझसे। नहीं नहीं, ये बड़ी शफकत फरमाई जो मेरे करीब करीब का सवाल कर दिया। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जी हुजूर। और सवाल आराम से, जी पता नहीं शख्सियत आराम से है कि नहीं। अल्लाह अकबर एक इशारा, दूसरा इशारा नातरंग, तीसरा इशारा हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सईद सबीउर रहमान सभी साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सभी भाई हमारे। चले ओवैस भाई, अब सवाल करेंगे आप। जी
میں کروں سوال؟ مجھ سے کس سے کرنا ہے؟ میرے پاس سوال ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ کریں ایسی ذہن سے بناؤ. ایسے ہی کہاں سے لے کر کے آؤں میں؟ اتنا دماغ ہے کہاں ہمارے پاس فی بدی. چلو میں سوال کرتا ہوں. اب میں آپ کے دل کی بات سمجھ گیا ہو جائے. چشمے بغیر ٹوپی کے تو ہاتھ میں داغا. بتائیے آپ سامنے آپ بیٹا ہے. آپ سے بڑی خوش ہو گئے. ہمیں تک خوش ہوگی. نہیں میں یہ نہیں چاہ رہا تھا. ابھی کی ساری نشانیاں بتا دی. چشمہ بھی، ٹوپی بھی نہیں ہے اور ابھی دھاگا ہے. میں نے فوراً شکر ادا کرو ابھی کی بتائی. میں نے فوراً دھاگا بھی چھپایا حالانکہ، صحیح ہے. لیکن پھر بھی پہچان لیا. ناظرین ایک اور ہم کام کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو ایک کام اور ہوگا. جب ہم ایک دوسرے سے کوئی ایک ہاتھ آ کے ملائے گا اور اس کی آنکھیں بند کر دیں گے، پھر پوچھیں گے ان سے کہ آپ سے ہاتھ کس نے ملایا ہے. دیکھتے ہیں، یہ پہلے آئی کیو تھا، اب لمس کا امتحان ہے کہ وہ لمس پہچان پاتا ہے کہ نہیں ہے. اور اندازہ لگا رہے کس کے ہاتھ کس سائز کا. یار آپ یہ کام نہیں کیا کریں، یہ کام نہ کریں. ہاں سیدھا ہی ملائے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد اچھا کوئی چینج بھی نہیں ہوگا. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. باہر عید دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باہر کی آمد ہو. تو تسیم بھائی آپ کے پاس مائک جی ظاہر ہے آپ ہی کے پاس رہے گا. تو میں نے سوال کرنا ہے اویس بھائی سے. جی 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 سید صاحب کچھ کریں. حضور غوث پاک کے شاگرد بغداد شریف حضرت ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے. اس کو بالکل واضح کر دیا آپ نے. حضرت ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے. واضح کر دیا سوال. آپ کون ہیں؟ سہروردی. سہرورد ہے نا. تو شہنشاہ سہرورد کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں شہنشاہ سہرورد کی بات کر رہے ہیں نا. نام لے رہا ہوں حضرت. ویسے سید صاحب کو پوچھنا یہ کہتے ہیں بغداد شریف، غوث اعظم، ابو النجیب رضی اللہ عنہ. یہ 3 سوال بنتا تب جا کے کچھ جو ہے مسئلہ کھڑا ہوتا. میں نے حضرت کو کہا کہ وضاحت نہ کریں، 3 چیزیں پوچھیں آپ، غوث اعظم اور بغداد شریف اور سیدنا ابو نجیب. خاص محبت میں بھی وضاحت فرما دی. اذان عوارف المعارف سے میں خل پہچان جاتا ہوں. عوارف المعارف سے پہچان جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سلسلے کے بزرگ کو یاد کیا. سبحان اللہ. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ آپ کی اس محبت میں اور اضافہ فرمائے. آمین. نہیں اصل مقصد تو اس کا یہی ہے نا. بلکہ چلیں ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں. بجائے کہ بخشش اعلیٰ حضرت پتہ میرے سے کنزولی بات، ہدایت کے بخشش پہ آ گیا اعلیٰ حضرت. صحیح بات. بلکہ صرف اگر اعلیٰ حضرت کہہ دیں تو بھی آگے کیسا کمال ہے یہ کہ صرف ابھی اعلیٰ حضرت ایسا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جو کسی اور کے آگے جچتا ہی نہیں. ہاں صحیح. صحیح بات. اب جب کوئی کہنا اعلیٰ حضرت تو اس ذہن جاتا ہے وہی. متعارف ہو گیا الحمدللہ. ورنہ بزرگوں کے لیے مستقبل. کال ہے. ایک کال لیجیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پہلے اپنا نام سمجھ نہیں آ رہا. میں ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھی. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ وہ آپ سے پوچھ رہی ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھ رہی. آپ کون ہیں؟ اچھا میں مفتی محمد اکمل عرض گزار ہوں. تسلیم بھائی نے وقتی طور پہ مجھے یہ کال میرے حوالے کر دی ہے. تو آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون بہن ہے؟ میں بالکل پہچان نہیں سکی تھی تو میں ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھی تھی. میں نازیہ رشید بول رہی ہوں. اچھا جی ارشاد فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آپ پروگرام تو دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح آپ کمنٹس دیں گے؟ آواز صحیح نہیں آ رہی. کال کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کنٹرول روم سے ایک وقفہ لے لیں. اذان کا ہے. اذان کا اذان عشاء کا وقت ہوا ہو جاتا ہے. عشاء ہے نا. جی مجھے پتہ ہی نہیں سرکار، مجھے پتہ ہی نہیں. میں بالکل بے خود ہو گیا ہوں. تو عشاء کی اذان کا وقت ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اذان کے بعد. عید
के तर फिर झूम के आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई। नहीं नहीं, मैं तो आ गया हूँ, मैं तो आपको खुद पेश किए। बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद। बहुत खुश आमदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद हम हाजिर हुए हैं जनाब मुफ्ती अकमल साहब, जनाब अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, जनाब उवैस रज़ा कादरी साहब और तस्लीम साबरी साहब के साथ। जी जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा किससे? आप ही से। सुभान अल्लाह। आपने शख्सियत बता दी है। जी जी। मकतूबात इमाम रब्बानी, सिलसिला नक्शबंदिया, सनन शरीफ। शेख मौक़िफ़? मैंने सवाल ये किया, मकतूबात इमाम रब्बानी, सिलसिला नक्शबंदिया, अल्लाह अकबर और सनन शरीफ। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। नक्शबंदी से के बड़े ना नाम? ख्वाजा बाकी बिल्ला को भी लगा, खलीफा ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब थोड़ा और करीब आ जाए। सानी रहमतुल्लाह अलैह। देखें कितना, देखें मैं कितना कच्चा हूँ। नहीं, आप सारे जवाब दिया। कईयूम ज़मानी सवाल करेंगे मुझसे, आप क्या बताऊँ? मुजद्दिद अल-फ़सानी। अब नाम बता दीजिए चले। ख्वाजा बाकी बिल्ला शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु। देखिए जनाब कहाँ से घेर गए। मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं उन्होंने कहा आपने शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी को तो आपने पहचान दिया। मुझे पता, आपको पता होगा, मेरे जहन में ये था, आपको पता होगा। नहीं नहीं, आपने मुश्किल सवाल शुरू कर दिए हैं। मैं आपसे करूंगा मुश्किल सवाल। आप मुझसे ये आपके पूछते, अतराफ का। आप मुझसे ये पूछते, मैं आपसे कि पूछता, आप मुझसे ये हाँ, पूछते, पूछे मैं पूछूं? नहीं दे सकेंगे। अच्छा पूछे। आप मुझसे इतना मुश्किल सवाल करते। डायरेक्टर टीवी के डायरेक्टर? नहीं नहीं, ये तो देखिए मैंने जो सवाल किया है ना, वजन 455 किलो। अच्छा 400 1.5 किलो सुबह दोपहर। आमिर फैयाजी। या अल्लाह या अल्लाह। सही वजह मुशारुन सामने मौजूद। अच्छा एक और इशारा देता हूँ, रोज उनका जिक्र होता था कससुल कुरान में। असल में कसस कुरान प्रोग्राम ही नहीं देखा हजरत ने। हाँ आप तो वहाँ होते थे ना। बिल्कुल नहीं नहीं, राव शकील। ये कौन है? अच्छा राव शकील बेटे यहाँ पे? नहीं यहाँ नहीं बैठे, आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको ये शर्फ बख्शेंगे हम। जी जी, मैं ऐसा बहुत गैर हाजिर रहा ना, पता नहीं क्या क्या हो गया पीछे से। हाँ बहुत सारी चीजें नहीं हो जाती। जी हाँ, आप भी नए हो गए? नहीं मैं तो पुराना हूँ, माशाल्लाह। फटा पुराना आप नहीं हूँ। इस वक्त मेजबान की जी, जी। कुर्सी पे बैठे हैं, आप कुछ बात तो करें ना। मैं पहले आपसे तो फारिग हो जाऊं, फिर आवाम से बात करूंगा। जी जी हुकुम। वैसे ये लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में? नहीं, मैंने आपसे कहा था लोगों का ये रुझान है कि फसीउद्दीन और उवैस कादरी एक स्टेज पे इकट्ठे नहीं होते। आज हम इकट्ठे हो गए ना। कितने अरसे से इकट्ठे हैं आप? तो आज रद्द हो गया ना, रद्द हो गया ना इनका, रद्द हो गया। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, साथ हैं, वो साथ थे, वो साथ रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं कुछ इसमें लोग होते हैं जो बीच में। फसी साहब जो है किबला सईद है और आप सैयदों से मोहब्बत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैसे एक मैं जुदाई इसमें एक संजीदा बात नाजरीन करना चाहता हूँ, खास तौर पर ये जो अफवाह साजी की जो सनत है ना, इसको बंद होना चाहिए। ये जितनी अफवाहें बिला वजह जो है ना वो जो छेड़ दी जाती हैं, वैसे ही बिजली की बिला बड़ी कमी है हमारे वजह उठाई जाती हैं, इस तरह से बंद होनी चाहिए। सनत ही है। और ये वो सनत है कि लोड शेडिंग अगर हो जाए तो ज्यादा इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो और काम होता नहीं है, टीवी भी बंद है, लाइट भी नहीं है। तो ये अफवाह साजी जो है ना, ये मेरा ख्याल बंद होनी चाहिए। अफवाह साजी का जो जिसके जरिए अफवाह साजी फैलती थी ना, उसको भी अब कुछ अरसे के लिए बंद किया जा रहा है। 2-2, 3-3 घंटे बंद रहता है, 4-4, 5-5 घंटे बंद होने लगा है। अच्छा मोबाइल बंद है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सबसे ये बड़ी गहरी बात की ना, वो 2-2, 3-3 घंटे बन नहीं रहा भाई, पूरी रात बंद पूरी रात। तो सुबह 12 बजे बन रहा शायद। नहीं इसमें लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, ये सिलसिला। हाँ मैं तो पूरी रात सुकून से गुजरी। सुकून से, वरना तो जो मैसेज चलते ना ईद बरक के टन 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 बशर है। सही बात है। तो एक और अपडेट कर करके अच्छा, बंदा एक थक क्वेश्चन मैं सबसे करता हूँ बारी बारी, आप सब जवाब दीजिएगा। शशि भाई आप बताइए, आप माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में जाते रहते हैं, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए बाइस से कोफ्त बनती है? यार ये ना हो ना बस इससे कोफ्त। ये तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी मुझे उस वक्त इंतहाई कोफ्त होती है जब कोई शख्स मोबाइल पे फ़ोन करे, क्या ये फसीउद्दीन साहब का नंबर है? तो भाई तुमने किस नंबर पे फ़ोन किया है? पहले अपना तारुफ कराओ, तुम कौन हो? पहले अपना नाम लो। मैं उवैस रज़ा कादरी बोल रहा हूँ, ये फसीउद्दीन साहब का नंबर है।
یہ فتح الدین صاحب کا نمبر. اچھا اس وقت کتنی کوفت ہوتی ہے جب حضرت آپ لوگ فون کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے اور کیا حال ہے اور کیا آپ کہیں گے ٹھیک اور سنائیے آپ اپنا نام اور سنائیے اپنا تعارف تو کراؤ. اور اس کیا سے حال ہے؟ زیادہ کوف جب ہوتی ہے جب آپ کو رات کو 3 بجے آپ کا موبائل کھلا ہو کوئی فون کرے. سو رہے تھے آپ؟ نہیں جاگ رہے تھے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ کے فون کا انتظار کر رہے تھے آپ سو رہے نہیں نہیں ہماری گستاخی ہمارا یہ مجال کہ ہم سو جائیں. دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ کچھ نمبر ہم لوگوں کے پرائیویٹ ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے مخصوص مطلب کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان تک ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے. دیکھیں میں اپلاس کروں وہ مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں میرے کچھ پرائیویٹ نمبر ہے میں نے آپ لوگوں کو دیا آپ لوگوں کو اس لیے دیا کہ ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں کچھ ضرورت پڑتی ہے آپ مجھے فون ایک دوسرے سے اچھا یہ نمبر کہیں سے ڈھونڈ کے پھر اس پہ میسج فون پہ فون یہ پتہ نہیں کیوں سمجھ سے بات نہیں. میں اس کیمرے کی وساطت سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی جب آپ کسی کو فون کریں سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں. میں فلاں بول رہا ہوں فلاں شہر سے بول رہا ہوں مجھے تسلیم صابری صاحب سے بات کرنی ہے. تسلیم صابری صاحب کہیں گے ہاں میں بول رہا ہوں آپ یہ ایٹیکیٹس ہیں. مقصد یہ کہ وہ اپنا تعارف تو کرانا نہیں اور یہ تسلیم صابری صاحب بول رہے ہیں وہ جو اور ایک باتوں کو ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ وہ غالباً مولا علی کا یہ بہت اچھی بات کی ریکارڈنگ جو کرنا ہے ریکارڈ کر کے اور پھر اس طرح اس سے غلط ناجائز کچھ منفعت حاصل کرنا. ایک اور چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ کوفت ہوتی ہے وہ فون آ جائے اور جی تسلیم بھائی بات کر رہے ہیں کیا ٹی وی والے جی بالکل بات کر رہا ہوں. اچھا فلاں کا نمبر ہوگا آپ کے پاس آپ کو بول رہے ہیں اچھا فلاں کا نمبر آپ کو بول رہے یہ بھی ہے. میں آپ کو بولنے میں رضیہ بات کر رہی ہوں کورنگی 2.5 نمبر سے کورنگی 2.5 نمبر رضیہ بات کر رہی ہوں کرنگی 2.5 نمبر سے اچھا آپ مقصد یہ ہے کہ پھر میں تو صحیح جواب دیتا ہوں بھائی میں کو 17 پہ تو نہیں بیٹھا ہوا. اچھا اور آپ سوال کر رہے تھے کس سے کوفت والا میں تسلیم بھائی سے پوچھنا چاہ رہا ہو گیا اچھا ہو گیا اب مجھ سے پوچھیں ہاں آپ بتائیے نا جی سچ بتاؤں ہاں بتائیے. مجھے سب سے زیادہ کوفت اس وقت ہوتی ہے سچ بتا رہا ہوں کہ جب محفل نعت ہو رہی ہو اور لوگ باتیں کر رہے ہوں ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہو چاہے کوئی بھی ہو اور لوگ باتیں کر رہے ہو مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ بس وہ کہتے ہیں کاٹو تو خون نہ نکلے. لوگوں کو نہ کہیں اسٹیج پہ بھی باتیں نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور آپ بالکل بالکل خاموش ہو بالکل اچھی میں صحیح کہہ رہا ہوں. صحیح بالکل ہمارے علی بھائی کا اور بھائی سے کوفت کیا چیز بنتی ہے آپ کے لیے یہی تو نہیں ہے تقریباً ایسی ملتی جلتی چیزیں اسٹیج پر بالخصوص اور جب آپ گفتگو کر رہے ہوں کسی موقع پر اور آپ کے سامنے سے کوئی بندہ اٹھ کے جائے پھر وہ آ کر بیٹھ جائے اور دوران خطبہ ابھی عید کے خطبے میں یہ ایسا ہوا کہ میں عید کا خطبہ دے رہا تھا تو ایک بندہ باقاعدہ مستقل جھوم رہا ہے. اب وہ خطبہ مجھ سے اب آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ جو اس کا خیال آ رہا ہے وہ توجہ ادھر جا رہی ہے تو آپ رات کے جاگے ہوئے ہیں اور پٹھان بھی اوپر سے پٹھان بھی ہے ہاں تو وہ ایک طبیعت کے اندر بڑی تشویش اور یعنی آپ یا تقریر کر رہے ہیں تو اگر کوئی سامنے جس کو اٹھ کے جانا ہے یا پریشانی ہے تو اس طرف سائڈ میں بیٹھے. اب روزمرہ کا ایک ماحول بن جائے تو جو آپ کا دماغ تیار ہوتا ہے گفتگو کے لیے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے کہ ایک کوفت اس بارے میں ہوتی ہے کہ آپ کو ایک منصب ملا ہے اللہ کی جانب سے اور خشیت الہی سے اس کو نعمت جانتے ہوئے اس کو آگے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مزاج اور آپ کی خواہشات اگر جیسے ابھی اٹھے ایک اور کوشچن جیسے ابھی اٹھے آپ کی گفتگو دوران ایک اور کوشچن نہیں میں تو اور قریب آیا ہوں. سبحان اللہ. اور تو اس میں اپنے آپ سے کوفت یہ ہوتی ہے قبلہ مفتی صاحب کے اللہ نے منصب دیا تو ہم پہنچا ہی نہیں پا رہے یہ سوال ہماری طبیعت اس میں کیوں آڑے آ رہی ہے تو یہ کوفت جو ہے یہ سوال اسماعیل جلالی نے بھی سن لیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کوفت یہ ہوتی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہو اور مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ ایک وقفہ لینا ہے. عید آئی عید آئی عید آئی عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک رنگ خوشی کے ساتھ ملائی عید آئی فطر پھر جھوم کے آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی نعمت ہے خوشیاں مناؤ. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید تسلیم صابری کے ساتھ اور
میں یہ سیٹ بار بار کسی نہ کسی کو پیش کر رہا ہوں، اور اس کی ایک جو خاص وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو چاروں شخصیات ہیں یہ سب بہت مشہور بھی ہیں، بہت اعلیٰ مرتبے کی. میں تو اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہوں، اور یہ سیٹ جو ہے نا بچے بھی نہیں ہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بنیادی جملہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اگر اس کو لے کے چل سکے. مجھے معاف کرنا. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی یہ مجھ سے بڑے ہیں، بہت اعلیٰ شخصیات ہیں. یہ میری سیٹ اس معاملے میں تو بڑے ہیں، باقی دوسرے معاملے میں بڑے ہیں. میری سیٹ میں بتاؤں میں آپ کو اس وقت سب سے چھوٹا کون ہے؟ شاہ صاحب. اور میری سیٹ جو ہے عمر میں میری سیٹ کا اعتبار بڑھ جائے گا. میں تو اس لیے سب کو ایک دفعہ بٹھا رہا ہوں ماشاءاللہ کہ اس کا اعتبار بڑھ جائے. میں تسلیم بھائی اس بارے میں بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں، علماء اور ناتخوانوں کی تکریم اور عزت کے لیے. الحمدللہ. مفتی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. الحمدللہ آپ ہمارا عید ملن پروگرام بہار عید پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے پسندیدہ ستارے یہاں تشریف فرما ہے، اور امید ہے کہ آپ ان کی مسکراہٹوں پر خود بھی مسکرا رہے ہوں گے. اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اگر وہ اہل محبت میں سے ہمیں اس سے قلبی لگاؤ ہے تو ہمارے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے. آپ کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنے کمنٹس دیجئے، آپ بتائیے کہ آپ نے عید کیسے گزاری. آپ موجودہ علماء سے، نعت خوان حضرات سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں، ان کے اس پرسنل لائف کے بارے میں جو اتنی زیادہ پرسنل بھی نہ ہو لیکن اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج بھی نہ ہو. میں آپ سب سے ایک کوشچن کرتا ہوں. جی شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا باہر رہتے ہیں. اچھا، یہ قیامت کی نشانی میں تو نہیں ہے کہ آپ سوال کریں ہم سے؟ اللہ میرا خیال علامات قیامت میں سے ہے. کون سا کھڑے ہو گئے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے، آپ اتنا عرصہ باہر رہتے ہیں، گھر والوں کو یہ شکایت تو ہوتی ہوگی آپ گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں، جب یہ کوشچن ہوتا ہے آپ کیا جواب دیتے ہیں اور کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ گھر میں؟ دیکھیے یقیناً اس سے ایسا سوال ہوتا ہے، وہ یقیناً آپ سے بھی ہوتا ہوگا، سب سے ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس کو کوئی مترادف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں یہ کام نہیں ہوا تو اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کچھ کسی نہ کسی طرح. اور پھر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دینی کام کے لیے گئے ہیں اور یہ مسئلہ تھا، وہاں پر یہ ضرورت تھی، اور اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ امانت ہے، تو زیادہ وقت اگر اس میں گزرے تو زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا یہ سکون اور یہ قرار اللہ نے جو زندگی میں دیا ہے یہ اسی کی برکت ہے. اس کے بعد پھر کہیں رات کو دعوت وغیرہ اس میں کر کے معاملہ ڈنڈا کر دیا جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ باہر رہتے ہیں، ہم لوگ شاید اتنا باہر نہیں رہتے ہوں گے طبقہ علماء جتنا آپ کا ماشاءاللہ اتنا لمبا وزٹ، اور پھر رات بھر آپ کا تو ہے ہی رات کے راہیں آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں گھر میں؟ میری شادی کو الحمدللہ کوئی 18 سال ہو گئے، اور 18 سال میں بیوی تھک گئی بیچاری. اب وہ کبھی کہتی ہے کہ اب بس کرو، بہت ہو گیا. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، شعر کو ذرا چینج کرتا ہوں کہ میں نے اب سفر بہت کم کر دی. میں وہ کہہ رہے کہ ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. کچھ دن تو نصیر آؤ چلو گھر پہ رہا جائے، بیوی کو یہ شکوا ہے کہ گھر پر نہیں ملتا. اچھا، بچے مس تو بہت زیادہ کرتے ہوں گے؟ بہت کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے بڑھتے ہوئے بچے ہیں اب جو بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، تو اب میں نے سفر کم کر دی ہے. اس وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت پر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور باپ کا نہ ہونا یہ اولاد اس سے پھر تھوڑی نکل جاتی ہے ہاتھ سے. صحیح. فصیح بھائی کیا کہتے ہیں آپ کا یہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ باہر رہنا؟ بہت زیادہ باہر رہتا ہوں. اچھا، یہ ایک کوشچن میں اضافہ کرتا ہوں. دیکھیں، ایک ہے پبلک کی ڈیمانڈ، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے درمیان رہیں، دعوت میں آئیں، چائے پینے آئیں، ہمارے گھر کی رونق بنے، زینت بنے. ایک ان کی ریکوائرمنٹ، ان کے جذبات کا احساس. ایک طرف گھر سے ریکوائرمنٹ، اس کشمکش میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ اس دفعہ یہ پہلا رمضان ہے کہ میں نے گھر پہ کوئی سحری کوئی رفتار نہیں کی. اچھا، الحمدللہ. تو ایک تو گھر والوں کو یہ بھی شکوا کہ میری بیٹی، پرٹیکولر رمضان کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، پورا سال جو آپ کا روٹین. نہیں، میری وائف جو الحمدللہ مجھ سے بہت زیادہ تعاون کرتی ہیں، اور ان کے تعاون کی وجہ سے، ان کے کوآپریشن کی وجہ سے ہی میں الحمدللہ پروگراموں میں جاتا آتا ہوں.
صحیح صحیح. اس بات کے لیے آپ کے لیے ایک پیسٹری ہے. اگر واہ واہ واہ. اگر میری وائف مجھے پیسٹری آپ دے رہے ہو تو میں نہیں جا سکتا. ایک آپ کی طرف سے ایک پیسٹری گھر پہ ملے گی. ہاں وہ تو پورا کیک ملے گا. ماشاء اللہ. تسلیم بھائی آپ ذرا بتائیے, آپ کا ماشاء اللہ بہت باہر رہنا ہوتا ہے, یو کے وغیرہ بھی آپ جاتے ہیں, مہینے بھر تک تقریباً باہر. بہت باہر میرا بھی رہنا ہوتا ہے, اور یہ ماہ رمضان ہی ایک ہوتا ہے کہ جس میں, لیکن اس دفعہ تو آپ ماہ رمضان میں بھی مہمان بن کے رہے گھر پہ. ہاں یہاں میزبان رہے. 3-4 دن کے بعد جایا کرتا تھا, 3-4 دن کے لیے جایا کرتا تھا حصول برکت کے لیے. لیکن یہ حصول برکت کس نوعیت کی تھی وہ تھوڑا سا بچوں کی زیارت ہو جاتی تھی, یہ وہ ذرا اور کیا. اچھا اس کے ضمن اور یار اس طرح نہیں, دیکھو میں بات نہیں کر پا رہا. وہ یہ کہ کمپنسیٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے زیادہ شاپنگ کرنا, بچوں کے لیے زیادہ کچھ لے کر آنا, تاکہ بچے یہ ذرا وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل بے شک. کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ یار کافی گھر پہ ٹائم دینا چاہیے, لیکن اب ایسی دینی ضرورتیں بن چکی ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو ٹائم نہیں دے سکتے. لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ دینی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی اندر سے احساس تو ہوتا ہے کشمکش, یار میں ٹائم دینا چاہیے. کچھ ان کا بھی مطلب حق ہے. قربانی الگ چیز ہے, مطلب دے رہے ہیں آپ قربانی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں بعد میں بتاتا ہوں. یقیناً اس سے میں نے کافی دفعہ یہ سوچا ہے, اور یقیناً ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مطلب دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات کر جی رہا ہوں. دیکھیں ناظرین, میں یہ کویشچن میں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین ہیں, عام لوگ بھی ہیں, جو جنہیں عموماً شکایتیں رہتی ہیں. فلاں ہمیں ٹائم نہیں دیتا, فلاں ہمارے پاس نہیں آتا, ہم نے چائے کی دعوت دی تھی, دیکھیں قریب نعت خوانی میں آئے تھے, اگر ہمارے گھر آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں چاہتا ہوں براہ راست ان لوگوں کی زبان سے سنیں کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں, یہ کس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں, اور کیسے گھر میں اور باہر ایڈجسٹ کر کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں, گھر والوں کو لے کے بھی چل رہے ہیں. اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی سیکھیے. جی شاہ صاحب. مطلب یقیناً ایک یعنی ساری معاملات اور جو ہے ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک انسان اور بالخصوص ایک شوہر اور باپ ہونے کی حیثیت سے یعنی یہ کشمکش تو رہتی ہے. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو وقت باہر اضافی گزرے اس کو گھر میں گزاریں. مثال کے طور پر ایک کمرے کو بلاک کر کے میں نے خود لائبریری بنا لی ہے, تاکہ زیادہ وقت جو ہے کہ وہ جو باہر لائبریریوں میں جانا ہے تو اس کی بنا پر جناب پہلی جو ہے کہ وہ اپنے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر پر ہیں, اور یہ گھر بچوں کے لیے یہ احساس بھی بہت ہے کہ اور انہیں کے ساتھ وہ میرے ساتھ پڑھائی میں بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور اگر وہ کوئی کر رہے ہیں تو میں نے بٹھا دیے ساتھ میں, تو ان کو ساتھ میں وہ کھیل کود کر رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, میری ایک عادت ہے, جب میں نعت خوانی کے لیے باہر گیا یا شہر سے باہر گیا یا شہر کے اندر سے گیا, نعت خوانی سے جب میں گھر لوٹتا ہوں پھر میں گھر ہی رہتا ہوں, پھر میں کہیں باہر نہیں جاتا. صحیح بات ہے. ہوٹل پہ بیٹھ کر ہوتا ہے کچھ تھکن ہے, بس لیٹنا ہے, بچے کریں ہمارے ساتھ بیٹھے, آپ ابھی باہر سے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے. نہیں, ایسا میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ جب میں پہنچتا ہوں گھر پہ تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں گھر پہ رہتا ہوں, میرا کوئی ہوٹل میں بیٹھنا کوئی کسی بہت زیادہ یہ ہو گیا, سب کا ختم ہو چکا. بہت زیادہ یہ ہو گیا کہ ہم بلڈنگ والے 6 دوست ہیں, ایک ساتھ بھائی کی طرح رہتے ہیں, چھت پہ چلے گئے, بیٹھ کے باتیں کی کچھ دیر. صحیح. میری وائف کو مجھ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ جب گھر آتے ہیں تو اول تو آپ گھر بہت کم ٹھہرتے ہیں, اس میں بھی آپ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں. تو پیسٹری واپس کریں. ایک مختصر سا وقفہ کے بعد تیار ہو رہا تھا, وہیں بند کر دیا انہوں نے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. عید آئی, عید آئی, خوشی کے ساتھ ملائی, عید آئی, عید آئی, عید فطر پھر جھوم کے آئی. ناظرین خوش آمدید, اور بہار عید خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب ستارے یہاں پر جمع ہیں, اور اب میری سیٹ کو اعتبار بخشنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. اور شاہ صاحب بسم اللہ. محترم ناظرین السلام علیکم. بریک سے لوٹنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی مستقبل آپ نے قبلہ مفتی اکمل صاحب کی یعنی مبارک اور فکری گفتگو کو سماعت فرمایا ہے.
تو میں بھی پھر ایک سوال بنا لیتا ہوں اس سے. بدلا تو لینا ہے جی بدلا نہیں جو رہ گیا میں نے کہا اس کی کچھ وضاحت. کچھ فکر تو میری گفتگو میں بھی تھی. وہ لفظ حصول برکت بہت موضوع تھا. لفظ حصول برکت جو تھا وہ بڑا موضوع تھا. مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا بسا اوقات کے یعنی جس طرح کہ آپ نے اویس بھائی سے بھی کہا کہ تھکن ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, اس میں آپ کے پاس بھی یقیناً ایک تو آپ یعنی مطالعہ اور دروس اس کے بعد اور بالخصوص جب بندے کا آرام نہ ہو اور سب سے ٹف جو ہے وہ فیلڈ وہ علماء کی ہوتی ہے کہ ہر قسم کا بندہ, ہر مزاج کا بندہ, ہر لہجے میں اور جس انداز میں وہ آپ سے بات کریں, کچھ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو ایک آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ بھی رہا ہوگا, تو اس وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ملی جلی کیفیات رہتی ہیں شاہ صاحب, اور یہ تو سنت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں. اہل محبت نے بھی مطلب محبت میں جیسے عربی صحابی تھے وہ ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برداشت فرماتے تھے, ان کو ایک مناسب رویہ آپ پیش فرماتے تھے. تو ایسا ہوتا ہے. نیند تو واقعی ہماری پوری نہیں ہو پاتی ہے, بمشکل 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں ملتے ہیں. اکیڈمی کی بھی مصروفیات ہیں جیسے آپ نے فرمایا, بیانات ہیں, پھر تربیتی ایک معاملہ ہے, پھر یہ احساس بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے متبادل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اس میں بعض اوقات واقعی ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. مسئلہ تعالیٰ ہی ہے بہرحال, اور میں اپنے اہل خانہ کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا. بڑا جیسے حضرت نے فرمایا, آپ سب نے ماشاءاللہ یہ ہے کہ کوپریشن بہت زیادہ ہے. قربانی صرف ہماری طرف سے ہی نہیں ہے, اگر جب تک گھر سے قربانی نہیں دی جائے گی اور قوت برداشت پیدا نہیں کی جائے گی تب تک باہر آدمی سکون سے کام نہیں کر سکتا. تو واقعی یہ ہوتا ہے, گھر والوں کا بڑا تعاون ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز تیار ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا, بعض تو ڈانٹتے ہیں میسیجز پہ, یہ صراحتاً لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ جب سے میڈیا پہ ہیں بڑا تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ہماری کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, میسیج کا جواب نہیں دیتے ہیں, بڑے متکبر ہو گئے. اس میں ٹھیک ہے, اب کیا کر اس میں ان کو ہماری مجبوریوں کا نہیں پتا. جی ہاں, اسٹیج پر تسلیم بھائی آپ ہوتے ہیں اور اتنے لوگوں کا اجتحام ہوتا ہے, اور جیسے لاہور وغیرہ میں میں نے آپ کو دیکھا تو ہر قسم کا بندہ آپ کو ملتا ہے, جی ہاں, اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے ایک انسان ہونے کے حوالے سے. ایک کوشچن کا اضافہ کروں گا اس میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور کوئی آپ سے اس لیے ناراض ہوگی, یار آپ نے میرا تعارف صحیح طرح نہیں کرایا, یار تسلیم بھائی فلاں کا اتنا اچھا کرا, اویس بھائی کا من کا نہیں کرایا. میں دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کو غلطی ہو جائے تو. یہ جو اب ظاہری بات ہے فصیح بھائی اویس بھائی اس کی گواہی دیں گے, میں مقام مرتبے کا احساس کرتا ہوں اور تعارف کراتے ہوئے مبالغہ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی عالمی شہرت یافتہ ہے تو میں اس کو عالمی شہرت یافتہ کہوں گا. جو پاکستان میں ہے تو پاکستان, اب جس کو محلے میں کوئی نہیں جانتا اس کو میں کہوں وہ خود ایس ایم ایس میں لکھ رہا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ. جی ہاں, تو اب میں اس کو انگلینڈ کے اندر تو ہمیں بڑا اس کا علم ہوا, آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ وہاں ایسے ناطقاں موجود ہوتے ہیں, ایسے ناطقاں موجود ہوتے ہیں جن کے نام کیا جاتا ہے پاکستان کے مشہور اور معروف ناطقاں, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, بالکل ہوا, اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. ایک صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے تھے, میں نے ان کا بڑا تعارف کرایا, عالم تھے, تو جب خطاب ہو گیا ان کا اس کے بعد آئے مجھے کہتے ہیں کہ تسلیم بھائی آپ نے میرے نام کے ساتھ سید نہیں لگایا, میں سید ہوں. میں نے کہا حضرت میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے محسوس نہیں کیا. ایک مختصر سا وقفہ. یو کے میں وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ لوٹیں گے. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بہار عید, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی چمکتے دمکتے ہوئے ستارے, اور 2 سید بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان 2 سیدوں میں ہم 3 ان کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید محفل میں کبھی کسی نے میرے ساتھ کہا تھا کہ اناؤنس کرتے ہوئے, مجھے اناؤنس کی بات آئی کہ اب میں دعوت دوں گا جناب سید محمد اویس رضا قاضی صاحب کو. تو میں مائک پہ آ کر میں نے کہا کہ بھائی میں سید نہیں ہوں, میں سیدوں کا پختہ ہوں. تو غیر سید کے آگے سید لگانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, جاتی ہے. سید فصیح الدین صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی جی اجازت ہے؟ بسم اللہ.
मुश्किल सवाल नहीं करूंगा नहीं, आपकी मुझे पता है आप जिस अंदाज में पूछ रहे हैं। कभी आपसे सबसे पूछूंगा मैं, कभी कोई महफिल में कोई ऐसा लम्हा आया हो, कोई ऐसी घड़ी आई हो कि जब आपको नात खानी या बयान के दौरान जो है वो बेसाख्ता हंसी आ गई? बेसाख्ता हंसी बिल्कुल आई, मुझे हंसी आई। आई और मैं माइक पे थोड़ा सा हंस भी पड़ा। जी। जब एक साहब ने मेरे कान में आकर ये कहा, फसी भाई वो मनचपत सुना दे, मनचपत। मनचपत। वो मनकबत को मनचपत कह रहे हैं। मनचपत। फिर आपने क्या सुनाया? मैंने कहा भाई मनचपत नहीं, मनकबत कहते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा शाह साहब, आपसे भी कोई ऐसे सवाल, कोई कभी हंसी आ गई आ हो? गई? मैंने पहले भी एक दो दफा ईद मिलन के प्रोग्राम में बात की है। मैं कहीं पर जलसा कर रहा था और वो बड़ा अजीब से एक वाकया था। तो मुझे प्यास लगी दौरान तकरीर, तो मैंने करीब में बंदा था, उसको मैंने कहा कि गर्म पानी लिया। गर्म पानी से मुराद ठंडा पानी नहीं लाना, सादा पानी। गर्म पानी हमारे वो था। वो गया और काफी देर के बाद वो आया, तो स्टील के गिलास में उबला हुआ पानी लिया। ओहो या अल्लाह, स्टील के गिलास? हाँ, स्टील के गिलास। और बड़े अदब के साथ उसने जो है वो गिलास मेरे आगे किया। और दौरान तकरीर जब मैंने उसको पकड़ा था तो यकीनन वो हंसना तो अपनी ज्यादा, उससे ज्यादा ताज्जुब की बात थी और परेशान कुन बात थी। लेकिन मैंने कहा कि अब इसको मैंने अगर छोड़ दिया या इस पर कोई आह की तो लोगों की तवज्जो हट जाएगी। तो बड़े अदब से जब मैं उसको बुलाता रहा तो उसकी तवज्जो गिर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से वो आया और मैंने गिलास उसके हाथ में रखा, भाई इसको ले जा। बदला ले लिया आपने? तो प्लेट के ऊपर रख दिया। चलो यार, आपको भी कभी हंसी आई महफिल के दौरान? किसी ने ऐसे जुमला कहा? आई थी मुझे उस वक्त तो हंसी नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे बड़ी हंसी आई। वाकया जो मेरा वाकया है वो तवील है, तो मैं चाहूंगा मैं एक दोस्त का वाकया सुनाऊं। अच्छा। मरहूम मुश्ताक कादरी, वो अपने इलाके में बड़ी रात थी तो महफिल कर रहे थे। तो उस महफिल में एक शख्स बैठा था, उसका नाम था नूर। वो बड़ा हेल्दी था, वो बड़ा फैल के बैठा होता था। तो नाच शुरू की उसने, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात। जब इधर वो बोला ना तो नजर पड़ी उस पर, तो वो फैल के बैठा हुआ, नूर फैला हुआ उस पर उसकी हंसी लगी। वाह वाह वाह। नहीं मुझे ये आप भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, सुना। मेरे साथ इस तरह हुआ कि एक दफा हंसी तो कई दफा आई, कई वाकयात पर हंसी आई, लेकिन कई वाकयात ऐसे होते हैं कि वो अब जब भी याद आ जाए उस पर हंसी आती है। एक लाहौर के नात खां थे और नाम मैं नहीं लूंगा, वो अभी बड़े मशहूर नात खां हैं। अच्छा, और मुफ्ती साहब को बहुत पसंद भी हैं वो नात खां। मुफ्ती साहब को वो नात पढ़ रहे थे, वो नात में मुरकुरियां वगैरह ये वो बहुत लगाते हैं, मुर्कियां। अब वो माइक में आ रहा था अर्थ। जैसी मुंह उसके साथ लगा ना नात पढ़ते पढ़ते, अब कोई नात पढ़ रहे थे करते करते, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल था। जैसी माइक लगा ओ तेरी। आपने ये मिसरा पढ़ के इन्होंने बता दिया कौन है वो। दुनिया से आया कोई तेरी ना मिसाल। अरे मोहतरम बाबू वैसी आई? हाँ ये अभी आई? नहीं जब अभी तो खैर आई। अच्छा, आवाम का एक जो आम अवामी लोग होते हैं ना, बाज़ औक़ात ये सुन नहीं रहे होते, यानी सुन रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं रहे होते। ये मुक़र्रिर के लहजे के ऊपर ये कुछ कर देते हैं। तो जो मैंने कहा कि वो जहन्नम में गया, वो शायद वो सो रहा होगा, उठा के सुभान अल्लाह। इससे हंसी छुट गई। तो वाकया कर बयान हो रहा था, खतीब पाकिस्तान। तो वाकया कर दे ऐसे बयान हो रहा था, तो मुसलमान शहीद हो रहे थे, सब खामोश बैठे हुए। अब जनाब यहूद को जो दुश्मन थे उन पर हमला हुआ, तो वो शख्स सुनने लगा, लोग रोने लगे। बोला आप क्यों रोता है भाई, जब होने का वक्त कम। ये हमारे बाकायदा दोस्त के साथ हुआ। तो मैं जहाँ पर इमामत करता हूँ वहाँ सारे मेहमान हजरात हैं। तो वो जब एक सादे आदमी को ले गए दर्स के अंदर, वो दर्स में जाता नहीं था। तो जब हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास नंबरदार रज़ी अल्लाह ने यजीदियों की कटाई शुरू की, तो वो रोने लगा। तो उसको कहना है पांजो वारा नहीं है ये।
پانچا والا نہیں کہنے لگے اپنے لوگ تھوڑی ہے. ایک کام اور کرتے ہیں ناظرین. ایک گیم ہے مختصر سی جو آپ کو بھی اپنے بچپن کی یاد دلائے گی اور ہمارے مہمانوں کو بھی ان کا بچپن یاد آ جائے گا. میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گا, آنکھیں بند کرا دوں گا اور کوئی بھی شخصیت آ کر ہاتھ ملائے گی اور لمس سے احساس کرنا ہے کہ کون ہوگا. یہ تسلیم بھائی اور آپ نے تینوں نے ہلچل مچانی ہے ذرا. تسلیم بھائی بیٹھیں گے وہ سبھی ساتھ ملائیں گے, وہ بتائیں گے. نہیں مجھ سے نہیں تو سب سے ملائیں گے. سب جہاں تک بچپن سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے. ہاں جہاں تک بچپن کی آپ نے بات یاد کی نا, اب تینوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. اچھا آپ تینوں تھوڑی سی ہلچل کیجیے گا تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ کون آیا. کریں. میں نے کہا بچپن کی بات جو کی نا, جی کچھ غزلیں کچھ شاعری ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اچھی لگتی ہیں. بچپن کے حوالے سے مجھے بہت اچھی لگتی تھی. یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. ہاں لکھی بھی بہت اچھی ہے. بہت اچھی. میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب آپ بھی اپنی انگوٹھی اتار دیں اور میں بھی, کیونکہ ہم انگوٹھی سے پہچانے جائیں گے کہ ہم لوگ کون ہاتھ ملا رہے ہیں. پہلے تو آپ کو آ کے ہاتھ ملائیں گے نا. آپ نے اچھا تینوں نے اویس بھائی ہلچل نے پہلے کرنی سب ہے. کے ہاتھوں کو دیکھ لیا تھا, پتہ اسی لیے نا پہچان لیں گے. اندازہ لگا لیا جائے اویس کہ بھائی اس کے ہاتھ کی ساخت کیسی ہو سکتی ہے. ایسے کر کے چیک کر رہے تھے کس کس کا ہاتھ ہے. جی کون آئے گا. تینوں ہلے, تینوں. آپ نے آنکھ صحیح بند نہیں کی. صحیح مانا نہیں بنتے. سب بس بیٹھ جائیں. یہ اویس قادری نہیں ناکام ہوا. اللہ اکبر اللہ, مفتی صاحب سے کون آ کے ہاتھ ملائے گا. اللہ اکبر. پہلے آپ کھڑے سے پڑے کھڑے ہو جائیں جی. چلیے کرتے سے نہ پہچانے. میں دوبارہ اٹھا اس لیے تاکہ انداز جو ہے. شاہ صاحب چشمہ. اللہم صلی علی محمد. اویس بھائی آپ نے گھڑی دیکھی, آپ نے گھڑی دیکھی. آپ کے ہاتھوں کی جو ہے وہ گداز جو ہے نا اس کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ سے مسافہ اکثر ہوتا رہتا ہے. اچھا اب آپ اچھا ان کے ہاتھ. ہاں اور کیا. تینوں اٹھے, تینوں دیکھیں کون ہاتھ آ کے ملاتا ہے. آ کے نہیں ملائیں. کس نے ملایا. انگوٹھی کسی کی. کیا کر رہے ہو یار, یہ تو غلط ہے. یہ باہر سے آیا, نہیں یہ چیٹنگ ہے. چیٹنگ یہ باہر سے آیا. چیٹنگ ہے نا, چیٹنگ ہے نا. محمد عامر فیاضی نے ہمیں جوائن. چلو ایک دفعہ اب باہر سے کوئی نہیں آئے گا. اب باہر سے کوئی نہیں آئے گا. چلو کسی حد تک تھی چیٹنگ. صحیح کہیں. انگوٹھی کوئی نہیں پہنے گا. جی خوشیاں مناؤ, عید کا دن ہے سب کو ہنساؤ. ہاتھ بڑے مضبوط ہیں. نعمت رب ہے مضبوط ہاتھ کسی پٹھان کے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ پٹھان نہیں ہے, یہ مفتی اکمل. اب تم نے چیٹنگ کی ہے. نہیں کہاں دیکھا میں نے. وہ انگوٹھی سے میرے ہاتھ بڑے مضبوط تھے. اچھا انگوٹھی سے آپ رہ گئے بھائی. اچھا مجھے بھی کریں گے. ہائے ہائے یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے میرے مالک. تھوڑا سا تو ہاتھ کھولے نا, یہ نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ, عید کا
شاہ صاحب. اچھا کپڑا پکڑ کے کہا کپڑا پکڑ کے کہا کرتے کو پکڑ کے سمجھا. کچھ تو نشانی رکھتا ہوں. چلے جی بہت شکریہ. جی عامر بھائی کیا حال ہے؟ عامر فیاضی رحمت رمضان بہت اچھا اس نے ٹائٹل جو ہے وہ کلام سنایا تھا. کیا کہیے گا بس بھائی؟ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بڑا خوب پڑھا. میں نے پڑھایا بھی تھا ان کو شہری ٹائم میں. بالکل ہاں بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. اللہ اور برکت دے. تو اب سر اسی کچھ پوچھ لیجیے کیسی گزری؟ الحمدللہ. لیکن آج اس وقت آپ لوگوں کے درمیان آ کے مزہ آ رہا تھا بہت ہیں؟ ہم لوگ ہلکا پھلکا جب بہت زیادہ مختلف محسوس کر رہا ہوں. مزہ آ رہا ہاں وہی اچھا وہ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جانا. خوشی کے ساتھ ملائی عید آئی عید فطر پھر جھوم کے آئی عید آئی عید آئی ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید تسلیم صابری کے ساتھ اور یہ چمکتے دمکتے ستارے آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور مزید چمکتے دمکتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مفتیان کرام علماء کرام کے صاحبزادگان. اویس بھائی منظر تبدیل ہے اب اور تعارف کرائیے مفتی صاحب. یہ سہامہ ہے. سہامہ میرا بڑا بیٹا سب سے بڑا یہ بڑا شہزادہ آپ کا. ماشاء اللہ. اور وہ شکیب ہے محمد شکیب. یہ محمد سامہ. یہ محمد انس ہے تیسرا. ماشاء اللہ. چوتھی ہے ماریا. واہ ماشاء اللہ. یہ تو میری دوست ہے نا. کہتے ہیں مجھے انکل نے کہا ہے دوبارہ آنا. تسلیم انکل کی دوست ہو نا ہے نا. یہ مفتی میرا شاہ صاحب کا بیٹا. یہ میرا بھانجا. اچھا یہ عامر فیاضی صاحب کا بھانجا ہے. بھانجا ہے. ہاں. اچھا. اور یہ حمزہ شاہ سید حمزہ صاحب کے صاحب سید حمزہ شاہ صاحب کا صاحبزادہ ہے. اور یہ سید احمد شاہ. سید احمد شاہ یہ شاہ صاحب کا صاحبزادہ ہے. اچھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں امامہ جو ہے وہ اپنا جمعہ کے بعد الماری میں رکھ دیتا ہوں بچوں کے در سے کہیں کھول نہ دیں. کس کے در سے؟ کس کے در سے؟ یہ خود باندھ لیتا ہے. ابھی میں فیر گیا تھا. اچھا. گرمی لگ رہی تھی میں نے امامہ اتارا. پیچھے امامہ غائب تھا. اچھا میں امامہ کہاں گیا تھا اس کو اچھا. سناؤ پڑھو پڑھو نا. میں مدینے چلا. پڑھو حمزہ پڑھو شاباش پڑھو. میں مدینے چلا بچوں کو عیدی. ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی ہے نا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے پڑھی نا. لال رنگ کے نوٹ, بڑے بچوں کو گرین والا ملے گا. بچوں کو دیتے ہیں بڑوں سے لیتے ہیں. بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں. بڑوں کو بڑا والا ملے گا. عید کا دن ہے سب کو سر نہیں آتی اس کو. واہ بھائی واہ. مائک دو. یہ بھی چل رہا ہوں. چلو مائک. یہ نعت اچھی پڑتی. چیخو پکار. سناؤ احمد شاہ. سنو. اب اس انکل کی نا مرحبا والی کون سی. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. مرحبا نبی کا جشن آیا. نبی کا جشن آیا. چاند تارو جھومتے رہنا نبی کے نام پر. اے نام تارو جھومتے
تیرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں. میری دو بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے. اچھا نواسی ہیں میرے 2 نواسی ہیں 1 نواسا ہے. اور لے لو لڑکوں آ جاؤ ابھی لڑکا تو میرا ماشاء اللہ انٹرمیڈیٹ کالج پڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ نانا ہے نانا الحمد للہ. اور میری بچی جو ہے ایک حافظ قرآن بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے کتنے ہیں؟ میرے نواسی 3 بچے ہیں. میرے نواسے ہو ہی نہیں سکتے. پوتے ہوں گے اگر ہوں گے. اچھا ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ کو پیاری چاند سی خوبصورت سی بچی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور شاہ صاحب کے جی میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ 3 بیٹیاں 2 بیٹے. ماشاء اللہ. عامر بھائی آپ کے ابھی تو اکیلے ہی ابھی تو شادی ہوئی ہے. شادی نہیں ہوئی. شادی ہوئی ہے ابھی ہوئی. دونوں. میں تو ابھی خود بچہ ہوں. آپ نے نکاح پڑھایا تھا. ارے نکاح میں نے پڑھایا میں نے یاد اچھا یاد آ گیا نکاح میں نے پڑھایا. نہیں میں پہلے والے نکاح کی بات کر گھر جائے گا اس کو وہ مار پڑے گی بھائی. اچھا میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ اور 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. بیٹا ماشاءاللہ اس وقت انٹر میں پڑھ اور بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی طبیعت اچھی ہو جائے. آمین. آمین آمین آمین. اور ہاں کچھ کہیں گے؟ اور میری بچی جو حافظ قرآن ہے وہ MBBS کر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور حفظ قرآن سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے. اور کیا پوچھیں گے آج؟ ختم کریں پروگرام. ہاں اب وقت اجازت ہی ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک پیغام سب دیں ناظرین کو اپنے چاہنے والوں کو. اور ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی ٹیلی فون کال زیادہ شامل نہیں کر سکے. بہت سی ٹیلی فون کالز آئیں لیکن ہم لوگ ٹیلی فون کالز شامل نہیں کر سکے اس لیے کہ یقیناً پھر آپ اس طرح کا پروگرام نہیں دیکھ پاتے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت مزاج جب ہم آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہنستے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں ایک دوسرے سے بہت مثبت مزاح بھی کرتے ہیں پازیٹیو مزاح بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور کچھ قیودات کے ساتھ اور ان قیودات کا یہ مزاح کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مزاح کے انداز بھی لوگوں تک پہنچائے جائیں کہ اس میں لچر پن نہ ہو اس میں ولگیرٹی نہ ہو کوشش کی جائے کہ یہ علماء کرام کی قیادت میں ہم جو مزاح کرتے ہیں یقیناً اگر ہم کوئی ایسا مزاح لچر پن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں علماء کرام روکیں گے تو یہ مثبت مزاح کے انداز بھی پہنچانا ضروری ہوتے ہیں اور جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ لوگ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں سال بھر اس پروگرام کا انتظار ہوتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ پروگرام دیکھا تھا ایسا کوئی پروگرام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے خوش طبعی تو ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بالکل اور آپ کے آگے میں ایک شخص آیا کہ اردو مجھے اونٹ چاہیے ہاں آپ نے کہا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو اس کی مجھے اونٹ چاہیے آقا نے فرمایا اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے صحیح بالکل تو ایسے مزہ جو شرن جائز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بالکل مزہ ختم کر دینا اس سے بھی دل ختم ہو جاتا ہے جی ہاں بالکل صحیح کہا ہے نا کوئی کول میں نا حضرت علی کا کول بھی غالباً انسان کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے خوش طبعی ہونی چاہیے طبیعت میں مذاق اڑانا نہیں چاہیے مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں فرق اور مزاح الگ تھا جی ہاں مزاح خوش طبعی طنز کا پہلو نہیں ہونا چاہیے مزاح ہونا چاہیے تو ہم نے ایسی خوش طبعی الحمدللہ مزاح کیا نقصان پہنچے یا آزاری ہو تو وہ تو جائز ہے مفتی صاحب کیا پیغام دیں گے آج آج خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے جیسے غم کے موقع پر بلا ارادہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ آخری اپنے کلمات میں اچھا پیغام دیا ہے کہ مزاح یہ ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے جی ہاں اور ہمارا مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات عین فطرت کے مطابق فطرت کو ختم کریں گے تو اس سے پھر ایک ذوق نشاط اور تعمیر و ترقی کے راستے رک جائیں گے صحیح اس لیے بچوں کو بھی تھوڑا بہت کھیلنے دینا چاہیے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے خود لکھا ہے کہ بچوں کو
تھوڑا کھیلنے بھی دیں، اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی ہے. صحیح. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو بیچ میں وقفہ کر کے فرماتے تھے کہ ہمیں کچھ خوش کن کس سے سناؤ، صحیح. تاکہ دل میں نشاط پیدا ہو اور پھر ہم فریش ہو کے دوبارہ پڑھائیں. یہ تمام چیزیں اختیار کرنی چاہیے. شاہ صاحب کو میں نے ایک ہی چیز یاد دلائی ہے. وہ ایک صحابی رسول تھے جن کا لقب تھا حمار، ان کے بارے میں کچھ. جی ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خدمت میں آ کر ایسی مزاح کی گفتگو کرتے تھے جسے سرکار علیہ السلام کے لیے مبارک خوش ہوتا. یہاں تک کہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے سرکار علیہ السلام آئے، جس طرح آپ کی آنکھوں پر تسلیم صابری صاحب نے ہاتھ رکھا، اس طرح حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. یا وہ تھے یا کہ دوسرے صحابی تھے. یہ سرکار علیہ السلام سے یہ باتیں جو ہے کہ یقیناً شرم ثابت ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جس طرح قبلہ مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا کہ محبت اور اہل عیال کی محبت، اس کا پابند ہماری طبیعت بھی ہمیں کرتی ہے اور شریعت نے بھی ہمیں کیا ہے. اور یقیناً جو لمحات، جو مواقع ان کے ساتھ شغف اور شغل کے ہیں وہ یقیناً ان کو دینے چاہیے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا امر جو ہے وہ مقدم رہنا چاہیے. اولاد کو اور عیش و عشرت اور دنیا کو جو آزمائش کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور بندہ ان کی محبت میں پھر اتنا بڑھ جائے کہ پھر وہ حکم پامال ہو، خدا نہ کرے تو پھر یہ زحمت کا باعث ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے تو پھر ان بچوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ تک کہ اپنے گھر کے اندر وقت گزارنا یہ نوافل عبادتوں سے زیادہ اجر کا باعث بن جاتا ہے. مفتی اکمل صاحب، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، سید فصیح الدین سہروردی صاحب، محمد عامر فیاضی صاحب اور تمام یہ پھول چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت بچے، ان سب کا بہت شکریہ. اویس بھائی اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا، ہم جسوں کو برداشت کیا، ہماری گفتگو کو برداشت کیا. اور کوئی غلطی ہو گئی ہو، دل آزاری ہوئی ہو کسی کی بھی تو مدد نہیں، میں آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم معافی چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسی بہت سی عیدیں انشاءاللہ اکٹھی ہوں گی اور اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہم. آمین آمین آمین. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اور عید مبارک. ہم تمام کی طرف سے، بلکہ میں ایک میسج دے دوں. جی بسم اللہ. کہ کئی لوگوں نے میسج کیے ہم لوگوں کو، میسج کے ذریعے ہم کو عید مبارک اور پتہ نہیں وشنگ دیتے رہے، لیکن ہم ہر ایک کو ظاہر ہے کہ فردن نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے. تو ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ یہاں آ کر ہم سب کو ایک ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ تمام عالم اسلام کو، دوست کو پہنچانے والوں کو، پیار کرنے والوں کو عید مبارک. اور عید کے بعد آپ کی ہم سے ملاقات ہوگی کئی کچھ نئے پروگرامز کے ساتھ، کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.